السلام علیکم۔ قصاص الانبیاء سیریز میں آپ کو خوش آمدید ہے۔ آج ہماری سیریز کی دوسری ایپیسوڈ یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی پر۔ انسانیت کی تاریخ میں ایک وقت ایسا آیا جب لوگ اپنے اصلی خدا کو بھول کر خود کے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت کرنے لگے تھے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے سینکڑوں سال بعد کا دور تھا جب زمین پر پہلی بار شرک اور برائی نے اپنے قدم جمائے تھے۔ ایسے بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم نبی کو مبعوث فرمایا جنہوں نے اگلے 950 سال تک صبر اور استقامت کی وہ مثال قائم کی جس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔ وہ عظیم نبی تھے حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے دنیا میں نیک لوگوں کی وفات کے بعد لوگ ان کی یاد میں ان کے مجسمے بناتے تھے۔ وقت گزرا اور شیطان نے انہیں بہکانا شروع کر دیا کہ وہ انہی بتوں کی عبادت شروع کر دی۔ ان کے مشہور بتوں کے نام ود، سوا، یاگوت، یاؤک اور نصر تھے۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کو پکارا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ مگر قوم کے امیر اور مغرور لوگوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا نوح تو ہمارے جیسا ہی ایک عام انسان ہے اور ان کے ساتھ چلنے والے صرف غریب اور کمزور لوگ ہیں۔ حضرت نوح نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے لوگوں کو دن بھی سمجھایا اور رات کو بھی، تنہائی میں بھی بات کی اور محفلوں میں بھی، مگر لوگ جب ان کی آواز سنتے تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے اور اپنے چہروں کو کپڑوں سے ڈھانپ لیتے تاکہ انہیں دیکھ بھی نہ سکیں۔ 1-2 سال نہیں بلکہ 950 سال تک حضرت نوح نے اپنی قوم کو سیدھے راستے پر بلاتے رہے، مگر اس لمبے عرصے میں صرف چند لوگوں نے ہی ان کا ساتھ دیا۔ قوم کی اس سرکشی اس حد تک بڑھ گئی کہ وہ نئے پیدا ہونے والے بچوں کو بھی یہی وصیت کرتے کہ اس نوح کی بات کبھی مت سننا۔ جب برائی حد سے بڑھ گئی اور ہدایت کی کوئی امید نہ رہی تو حضرت نوح نے اللہ کے حضور دعا کی، اے میرے رب، زمین پر ان کافروں میں سے کسی ایک کو بھی رہنے والا نہ چھوڑ۔ اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو بہکائیں گے اور ان کی نسلوں سے بھی صرف گناہگار ہی پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی دعا قبول فرما لی اور فیصلہ ہو گیا کہ اب اس زمین کو اس حد سے بڑے ہوئے گناہ سے پاک کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی تعمیر کرو۔ حضرت نوح نے دنیا کی سب سے بڑی اور مضبوط کشتی کو بنانا شروع کیا۔ جب وہ خشک زمین پر کشتی بناتے تو قوم کے سردار وہاں سے گزرتے ہوئے ان کا مذاق اڑاتے۔ وہ کہتے، اے نوح، پہلے نبی تھے، اب کیا بڑے ہی بن گئے ہو؟ اس خشک ریگستان میں یہ کشتی کہاں چلاؤ گے؟ حضرت نوح فرماتے، اگر آج تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت آئے گا ہم تم پر ہنسیں گے اور جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے۔ کشتی مکمل ہوئی۔ یہ 3 حصوں پر مشتمل ایک عظیم شاہی کشتی تھی۔ پھر اللہ کا حکم آیا کہ ہر زندہ جانور، پرندے اور چرند کا ایک جوڑا اس کشتی میں سوار کیا جائے تاکہ دنیا میں زندگی کا سلسلہ رکنے نہ پائے۔ اور پھر وہ دن آ گیا۔ زمین کے تنوں سے پانی ابلنا شروع ہوا اور آسمان نے اپنے پانی کے بند دروازے کھول دیے۔ ایسا طوفان دنیا نے نہ کبھی پہلے دیکھا تھا نہ بعد میں۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے چند لوگ جو تقریباً 80 کے قریب تھے،
کشتی میں سوار ہو گئے۔ اسی دوران حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا جو پانی کے بے رحم لہروں سے بچنے کے لیے ایک پہاڑ کی طرف بھاگ رہا تھا۔ باپ کا دل تڑپ اٹھا۔ انہوں نے پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ مت رہ۔ بیٹے نے تکبر سے جواب دیا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے اس پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح نے کہا کہ آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں سوائے اس کے جس پر وہ رحم کرے۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ ایک عظیم لہر آئی اور کنعان کو بہا کر لے گئی۔ وہ باپ کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا۔ حضرت نوح نے اللہ سے دعا کی کہ وہ ان کا بیٹا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں تھا کیونکہ اس کے اعمال نیک نہیں تھے۔ اس طرح دنیا نے دیکھا کہ رشتہ ایمان خون کے رشتے سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ پانی آسمانوں کو چھونے لگا اور دنیا کے تمام اونچے پہاڑ ڈوب گئے۔ زمین پر موجود ہر ایک نافرمان ختم ہو گیا۔ جب زمین گناہوں سے پاک ہو گئی تو اللہ کا حکم ہوا، اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا۔ پانی خشک ہونے لگا اور حضرت نوح کی کشتی جوڑی نام کے ایک پہاڑ پر جا ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی کشتی سے باہر آئے۔ زمین پر ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ حضرت نوح کے 3 بیٹوں سام، حام اور یافس سے دنیا کی نسل آگے بڑھی۔ اس لیے حضرت نوح کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی the second آدم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ حق کے راستے میں چاہے کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آئیں، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اور جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے تو پھر کوئی طاقت اس کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کو یہ سبق آموز کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل بلاگ بائی ہائدہ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی تاریخ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔